السلام علیکم، نیوز لائیو کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں کامن ویلتھ ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت کی اور اس موقع پر ان کی کنگ چارلس سوم اور برطانوی ہم منصب رشی سوناک سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کی کنگ چارلس سوم کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے لندن میں کامن ویلتھ لیڈرز کی تقریب میں شرکت کی اور بادشاہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 121 مقدمات کی کارروائی روکنے کی درخواست پر سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 8 مئی کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے عمران خان کی درخواستوں پر سماعت کی۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس انوار الحق اور جسٹس امجد رفیق شامل ہیں۔ کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت رات 12 بجے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ شہر کی 11 یوسیز اور 15 وارڈز کی نشستوں پر پولنگ کل 7 مئی بروز اتوار کو ہوگی۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں مجموعی طور پر 234 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ وارڈز کی 15 نشستوں پر 115 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پولنگ عملے کو سامان کی ترسیل آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن سندھ نے 7 مئی کو بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے بعد صوبے میں پولیس افسران کی تقرری و تبادلے منسوخ کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد تک متعلقہ یونین کونسلز میں کسی بھی افسر کی تقرری و تبادلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی الیکشن سیل کے انچارج راجہ عارف سلطان نے حکومت سندھ کی جانب سے اس خلاف ورزی کے خلاف نشاندہی کی تھی۔ علی امین گنڈا پور کا جیل سے رہائی کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچنے پر شاندار استقبال ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کو جمعرات کے روز سندھ کے ضلع سکھر سے رہائی دی گئی تھی، جس کے بعد وہ پارٹی سربراہ عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک قافلے کی صورت میں لاہور پہنچے۔ رات کے وقت سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ زمان پارک میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ عمران خان سے پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے ملاقات کی ہے، جس میں سندھ کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ ملاقات کے دوران چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ان کی خوشگوار ملاقات ہوئی اور انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بڑی شخصیات کی پارٹی میں شمولیت جلد متوقع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریلی کے اعلان پر پولیس نے اجازت نہ لینے پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق دفعہ 144 نافذ ہونے کے باعث کسی بھی قسم کے جلسے، جلوسوں اور ریلیاں نکالنے پر پابندی ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق اسلام آباد سے کسی بھی ریلی کی اجازت نہیں لی گئی ہے۔ بغیر اجازت ریلیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائیو۔